اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 61واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے آدمی کے خواطر شیطان، طبیعت، خواہش نفس اور دنیا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ 61ویں مجلس مختلف فوائد، قطع تعلقات و زہد کے بیان میں 20 رجب 546 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، قدر کلام کے بعد آپ سے کسی نے خواطر یعنی ان خطروں کے متعلق جو دل میں گزرتے ہیں سوال کیا، بس آپ نے جواب دیا تو کیا جانے خواطر کیا چیز ہیں؟ تیرے دل میں شیطان اور طبیعت اور خواہش اور دنیا کی طرف سے خطرہ آتے ہیں، تیری فکر وہی ہے جو تجھے غم میں رکھے، تیری خواطر بھی تیری فکر کی جن سے ہیں، جیسے تو عمل کرے گا ویسا ہی خطرہ پیدا ہوگا۔ حق عز و جل کا خطرہ اسی دل میں آتا ہے جو کہ ماں سوا اللہ سے خالی ہو، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، ہم اسی کو پکڑتے ہیں جن کے پاس اپنا اسباب پاتے ہیں۔ جب تیرے پاس اللہ عز و جل اور اس کا ذکر ہوگا پس ضرور کر تیرا دل اس کے قرب سے بھر جائے گا، اور شیطان اور خواہش اور دنیا کے خطرے تیرے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ دنیا کا ایک خطرہ جدا ہے اور آخرت کا دوسرا خطرہ علیحدہ، اور فرشتہ کا خطرہ جدا، اور نفس کا خطرہ جدا، اور قلب کا خطرہ اور حق عز و جل کا خطرہ جدا۔ اے سچے طلبگار، تو تمام خطروں کے دفع کرنے اور خطرات حق کی طرف سکون پکڑنے کا محتاج ہے۔ جب تو نفس اور خواہش اور شیطان و دنیا کے خطرات سے اعراض کر لے گا تو تیرے پاس اس وقت آخرت کا خطرہ آ جائے گا، بعدہ فرشتہ کا خطرہ، اور سب سے آخر میں حق عز و جل کا خطرہ دل میں جاگزیں ہو جائے گا، اور وہی مقصود اصلی ہے۔ جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو وہ خاطر کے پاس آ کر ٹھہرے گا اور اس سے دریافت کرے گا کہ تو کون سی خاطر اور کس کی طرف سے ہے، پس اس وقت جواب ملے گا میں فلاں فلاں خاطر ہوں، میں خاطر حق ہوں جو کہ اس نے بھیجا ہے، میں تیرا خیر خواہ دوست دار ہوں، حق عز و جل تجھے دوست رکھتا ہے پس میں بھی تجھے دوست رکھتا ہوں، میں سفیر ہوں اور نبوت کے حالات میں سے میں تیرا حصہ ہوں۔ اے غلام، تو معرفت الہی کی طرف متوجہ ہو جا، کیونکہ وہی ہر بھلائی کی جڑ ہے۔ جب اس کی اطاعت زیادہ کرے گا وہ تجھے اپنی معرفت عطا فرما دے گا، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب بندہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے لگتا ہے وہ اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بھی اسی واسطے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، پس جب بندہ خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس معرفت کو اس سے چھینتا نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں باقی رکھتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے قیامت کے دن اس پر حجت قائم کرے، اس سے فرمائے کہ میں نے تجھے اپنی معرفت سے ممتاز کیا تھا اور اس کے ذریعے سے تجھے فضیلت دی تھی، پھر تو نے اپنے اس علم پر عمل کیوں نہ کیا؟ اے غلام، تیرے نفاق اور تیری فصاحت و بلاغت اور چہرہ کے زرد بنا لینے اور تیرے پیوند گانٹھ لینے اور مونڈھوں کے سکیڑ لینے اور رونے رلانے سے خدا سے تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ یہ باتیں ساری تیرے نفس اور تیرے شیطان اور مخلوق کو شریک خدا سمجھنے اور ان سے دنیا طلبی کے سبب سے پیدا ہو گئی ہیں۔ ذرا سوچ، اور آپ نے
بعد کچھ کلام کے ارشاد فرمایا، اللہ ان سے راضی ہوا اور ہم سے وہ ان کو راضی کر دے، اور ان کا قرب لمحہ بلمحہ مولا عز و جل کے نزدیک زیادہ ہو، تو اپنے نفس کو حقیر سمجھ اور اپنے امر کو مخفی رکھ، اور اس پر تو یہاں تک قائم رہ کہ تجھ سے کہا جائے کہ تو اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ ابن شمعون رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو اور تمہارا باپ کون ہے؟ تو ہماری نعمتوں کا جو تجھ پر ہوا کریں اظہار کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں اپنے رب عز و جل سے کہا کہ اے رب مجھے کچھ وصیت فرما، پس ارشاد الہی ہوا، میں تم کو اپنی اور اپنی طلب کی وصیت کرتا ہوں۔ 4 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی عرض کیا، اور ہر مرتبہ میں یہی جواب ملا جو کہ اول مرتبہ ملا۔ اللہ تعالی نے ان سے یوں نہ فرمایا کہ تم دنیا طلب کرو، اور نہ یہ فرمایا کہ تم آخرت طلب کرو، گویا ہر مرتبہ یہی ارشاد ہوتا تھا کہ میں تم کو اپنی اطاعت کرنے اور نافرمانی کے چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں، میں اپنے قرب کی طلب کرنے کی اور اپنی توحید اور اپنے لیے عمل کرنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں، اور میں تم کو اپنے ماں سوا سے روگدانی کی وصیت کرتا ہوں۔ جب قلب صحیح ہو جاتا ہے اور وہ حق عز و جل کو پہچان لیتا ہے تو وہ غیر اللہ کو برا سمجھتا ہے، اس کے ساتھ انس پکڑ لیتا ہے اور غیر اللہ سے متوحش ہو جاتا ہے، اور خدا کی معیت میں راحت پاتا ہے اور اس کے غیر کی معیت میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ اے اللہ تو میرا گواہ رہ کہ میں تیرے بندوں کی نصیحت کرنے میں، مبالغہ کرنے میں، ان کی اصلاح و بھلائی میں کوشش کرنے والا ہوں۔ میں تمام ان چیزوں میں جس میں کہ میں مشغول ہوں بحیثیت معنی و باطن کے اس سے ویسے ہی خارج و علیحدہ ہوں جیسے کہ تم میرے لیے، اس میں کوئی کرامت نہیں ہے کہ میں کسی چیز میں اس کی تدبیر و تصرفات میں سے اس کے ساتھ رہوں۔ اے خانقاہوں میں اور گوشوں میں بیٹھنے والو، آؤ میرے کلام و واعظ میں سے اگرچہ ایک ہی حرف کا ہو مزہ چکھ جاؤ، تم میری صحبت میں ایک دن یا ہفتہ بھر رہو تاکہ تم اپنے نفع کی باتیں مجھ سے سیکھ لو۔ تم پر افسوس، تم میں سے اکثر تو سراپا ہوس ہی ہوس ہو، تم اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر خلق کی پوجا کرتے رہتے ہو۔ یہ امر محض خلوتوں میں بیٹھنے سے جہالت کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جہالت چھوڑو، تیرے اوپر افسوس، تو علم اور علماء عاملین کی تلاش میں اتنا چل کہ تجھ میں طاقت رفتار باقی نہ رہے، یہاں تک کہ تو اس راستے میں چل کہ کوئی چیز بھی تیری مطاوعت نہ کرے، سب کو تھکا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، پس جب تو عاجز ہو جائے پس بیٹھ جا، اولاً اپنے ظاہر سے سیر کر، پھر قلب و معنی سے سیر کر، جب تو ظاہر و باطن کے اعتبار سے تھک جائے ٹھہر جا، تیرے پاس قرب اللہ آ جائے گا اور تو اس کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب چلتے چلتے تیرے قلب کے قدم تھک جائیں اور چلنے میں تیری قوتیں ختم ہو جائیں تو یہ تیری اللہ سے نزدیکی کی علامت ہے۔ بس اس مقام پر پہنچ کر تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کے دروازے پر ٹھہرا رہ، وہ تیرے لیے جنگل میں یا خانقاہ بنا دے یا تجھے ویرانے میں بٹھا دے، یا وہ تجھ کو پھر آبادی کی طرف پلٹا دے اور دنیا و آخرت اور جن و انس اور فرشتوں اور روحوں کو تیری خدمت کے لیے مقرر کر دے۔ جب بندہ کا قرب
جب صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو ولایت و نیابت مل جاتی ہے، اور جو چیزیں تمامی خزانوں میں ہیں وہ اس کے روبرو پیش کر دی جاتی ہیں، اور آسمان و زمین اور ان کے رہنے والے اس کے سفارشی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کو بادشاہی، قرب کا مرتبہ اور باطن و حقیقت کی صفائی اور قلب کی نورانیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو قلب کی صفائی حاصل کر تاکہ اسلام و ایمان تیرے پاس محض عاریتاً ہی نہ ہوں، اس سے تیرا خوف اور روزہ نماز اور شب بیداری بڑھ جائے گی، اس سے اولیاء اللہ سراسیمہ ہو کر منہ کے بل گرے اور وحشی جانوروں میں جا ملے، اور جنگلوں کی گھاس اور حوضوں کے پانی میں ان کے ساتھی بن گئے، آفتاب ان کا سایہ بن گیا اور چاند تارے ان کے چراغ بن گئے۔ تم بہت سے ہذیان اور بے فائدہ قیل و قال اور مال کے ضائع کرنے کو چھوڑ دو، تمہاری بہت سی بیٹھک بلا سبب پڑوسیوں اور دوستوں اور اہل و معرفت کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ محض ہوس ہے۔ اکثر جھوٹ اور غیبت دو آدمیوں کے جمع ہونے سے ہوتی ہے، اور معیت بھی دو آدمیوں کے درمیان میں پوری ہوا کرتی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے، خواہ اس کی مصلحت کے متعلق ہو یا اس کے اہل و عیال کے متعلق ہو، باہر نہ نکلا کرے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ ابتدائے کلام تیری جانب سے نہ ہوا کرے، بلکہ تیرا کلام جواب میں ہوا کرے۔ جب کبھی تجھ سے کوئی سائل کچھ پوچھے، بس اگر اس کے جواب میں تیری یا اس کی مصلحت ہو تو جواب اس کا دے دے، ورنہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اہل اللہ تمام حالتوں میں خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہی رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ اچانک نہ پکڑ لیے جائیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے پاس ایمان محض عاریت کا نہ ہو۔ ان میں سے اکا دکا ہی ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے احسانات و انعامات اطمینانی ہوتے ہیں، اور ان کے قلب آستانہ الہی کے دروازوں پر داخل ہو جاتے ہیں، ان کو اندر داخل ہو جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ خدا ان کا ولی مددگار بن جاتا ہے اور ان کو سرداری دے دیتا ہے، ان کو اپنے اولیاء و ابدال اور مخصوص بندوں میں سے بنا لیتا ہے، ان کو اپنے بندوں کا شیخ اور بادشاہ قرار دے دیتا ہے، ان کو زمین میں اپنا نائب و خلیفہ بنا دیتا ہے، وہ کار خلافت انجام دیتے ہیں، اور رب تعالی ان کو اپنے منتخب بندوں میں سے کر لیتا ہے، اور ان کو اپنے علم سے تعلیم دیتا ہے، اور ان کو اپنی حکمتوں سے گویا کر دیتا ہے، اور اپنی کرامت سے ان پر تاج کرامت رکھ دیتا ہے، اپنی امداد سے ان کی مدد فرماتا ہے، ان کو نفع و نقصان کی تمام چیزیں پہنچوا دیتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر قدم ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور ان کے ایمان کے سر پر تاج معرفت رکھ دیتا ہے۔ تقدیر ان کی خادم بن جاتی ہے، اور انس و جن اور فرشتے ان کے آگے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے قلوب و بواطن کی طرف فرمان خداوندی آتے رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک فی نفس ہی ایک بادشاہ ہوتا ہے، اپنے سریر مملکت پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور اصلاح خلق کے لیے اپنے لشکر کو زمین میں شیطان کے فعل کو شکست دینے کے لیے منتشر کرتا رہتا ہے۔ اے قوم، تم اولیاء اللہ کے قدم با قدم چلو، تمہارا مقصد محض کھانا اور پینا اور پہننا اور نکاح کرنا اور دنیا کا جمع کرنا ہی نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ذلیل و کمینہ مقصد ہے۔ عبادت عادت کے چھوڑنے کا نام ہے۔ تم اللہ کا دروازہ تلاش کرو اور وہیں خیمہ ڈال دو۔ تم آفتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے دروازے سے بھاگا نہ
کرو، وہ تم کو بلا و آفت و مرض اور درد بھیج کر اس بات پر آگاہ کرتا رہتا ہے کہ تم اس کو طلب کرتے رہو اور اس کے دروازے سے نہ ہٹو۔ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہ خبط کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ حق تعالی ان سے کس چیز کو چاہتا ہے۔ تم اس کی عبادت کرو، پھر اس کی عبادت میں تم اخلاص پیدا کرو۔ کیا تم نے ارشاد نہیں سنا کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت الہی کے لیے؟ جب تم نے اس حق کو سمجھ لیا ہے اور سچا جان لیا ہے، پس تم کیوں عبادت الہی کو چھوڑتے ہو اور اس کے راستے میں مضطرب و مخبوط الحواس بنتے ہو؟ ہر وہ شخص جو کہ اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتا ہے، پس وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھتے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ جو لوگ کے تحقیق و حقیقت کے قدم پر ہیں وہ یہ یقیناً جانتے ہیں کہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بتحقیق وہ مریں گے پھر وہ زندہ کیے جائیں گے، لہٰذا وہ عبادت کر کے بندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اے غلام، اس کے بعد امور باطنی ہیں جو کہ بغیر اس کے کہ خدا کی طرف پہنچنا ہو اور اس کے دروازے پر ڈیرا ڈال دیا جائے اور اس کے منتخب بندوں سے اور نائبوں سے جو کہ وہاں کھڑے رہنے والے ہیں ملاقات کی جائے، منکشف نہیں ہو سکتے۔ جب تو حق عز و جل کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور حسن ادب کے ساتھ ہمیشہ سر جھکائے وہاں کھڑا رہے گا تو تیرے لیے قلب کی طرف قرب کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور کھینچنے والا اس کو کھینچ لے گا اور مقرب بنانے والا اس کو مقرب بنا لے گا، اور صلح دینے والا اسے صلح دے گا، اور آراستہ کرنے والا اس کو آراستہ کر دے گا، اور سرما لگانے والا اس کو سرمگی بنا دے گا، اور زیور پہنانے والا اس کو زیور پہنا دے گا، اور کشادگی دینے والا اس کو کشادگی عطا فرمائے گا، اور امن دینے والا اسے امن دے گا، اور اس سے بات چیت کرنے والا بات چیت کرے گا، اور کلام کرنے والا کلام کرے گا۔ اے نعمتوں سے غافل رہنے والو، تم کہاں ہو؟ تمہارے دلوں سے اس امر کو جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کس نے دور کر دیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ بتحقیق امر آسان ہے، یہاں تک کہ وہ تمہیں بناوٹ اور تکلف و نفاق سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ امر تو سچائی اور تقدیر کے ہتھوڑوں پر صبر کرنے کی طرف حاجت مند ہے۔ جب تو غنی ہو کر عافیت و تندرستی میں رہ کر معصیت الہی میں مشغول رہے، پھر تو تمام گناہوں اور ظاہر و باطن کی لغزشوں سے توبہ کر لے اور جنگلوں اور بیابانوں میں جگہ لیوے اور ذات الہی کو طلب کرے، اس وقت تیرے امتحان کا وقت آ جائے گا، تیرے اوپر بلائیں آئیں گی۔ پس اس وقت تیرا نفس دنیاوی لذتوں کا جس میں کہ وہ پہلے مشغول تھا اور عافیت کا خواہاں ہوگا، پس تو اس کی خواہش کو قبول نہ کرنا اور نہ نفس کو اس کا حصہ دینا۔ پس اگر تو صبر کرے گا تو تجھے دنیا و آخرت کی حکومت مل جائے گی، اور اگر تو نے صبر نہ کیا تو یہ امور تجھ سے فوت ہو جائیں گے۔ اے توبہ کرنے والے، توبہ پر ثابت رہ اور اخلاص پیدا کر، اور اپنے نفس کے ساتھ انقلاب امر اور نزول بلیات کو لازم سمجھ لے، اور اس کو یہ جتا دے کہ حق عز و جل اس کو رات بھر جگائے گا اور دن بھر بھوکا رکھے گا، اور اس کے اہل و عیال اور ہمسایوں اور دوستوں اور اہل معرفت کے درمیان میں تفرقہ ڈالے گا، اور ان کے دلوں میں اس کی طرف سے غصہ عداوت ڈال دے گا، اور ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آئے گا اور نہ اس سے نزدیکی کرے گا۔
کیا تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کہ جب اللہ عز و جل نے ان کی محبت و برگزیدگی کی تحقیق کا ارادہ فرمایا اور اس امر کا کہ ان میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے، اس وقت کیسے ان کو ان کے مال اور اہل و عیال اور بال بچوں سے علیحدہ کر دیا اور ان کو ویرانہ میں کوڑا گھر پر آبادی سے باہر بٹھا دیا، اور ان کے پاس ان کے اہل و عیال میں سے سوائے ان کی بیوی کے کوئی نہ رہا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتی تھیں اور ان کی غذا لا کر دیتی تھیں۔ بعدہ اللہ تعالی ان کے گوشت اور کھال اور قوت کو لے گیا اور ان پر ان کے کان اور آنکھ اور قلب کو باقی رکھا، اپنے عجائبات قدرت ان میں ظاہر کر کے دکھائے۔ پس ایوب علیہ السلام خدا کا ذکر زبان سے کیا کرتے تھے اور قلب سے اس سے مناجات کیا کرتے تھے، اور اس کی قدرت کے عجائبات کو اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے، اور آپ کی روح آپ کے بدن میں مضطرب رہتی تھی، اور فرشتے آپ پر درود پڑھتے تھے اور ملاقات کو آتے تھے، اور انسان ان سے جدا ہو گئے تھے اور ان سے متصل ہو گیا تھا، اسباب اور قوت اور تمام قوا ان سے منقطع ہو گئے تھے، اور وہ خود اسیر محبت، اسیر تقدیر و قدرت و ارادہ الہی اور سابقہ الہی باقی رہ گئے تھے۔ ابتدا میں آپ کا معاملہ بطور صبر تھا، انتہا میں ظاہر ظہور ہو گیا تھا، ابتدا میں کڑوا تھا، پھر انتہا میں شیریں ہو گیا تھا۔ تکلیف و بلا کی زندگی آپ کے لیے ایسی لذیذ بن گئی تھی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود لذیذ تھی۔ اولیاء اللہ بلا پر صبر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور تمہاری مانند وہ مضطرب و بے قرار نہیں ہوتے۔ بلائیں قسم قسم کی ہوتی ہیں، بعض جسمانی اور بعض قلبی، اور بعض ان میں سے مخلوق کے ساتھ جس کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس میں خیر نہیں ہوتی ہے، بلا حق عز و جل کے مکڑے ہیں۔ عابد و زاہد کا مقصود دنیا میں کرامتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں جنتیں، اور عارف کا مقصود دنیا میں بقائے ایمان ہوتا ہے اور آخرت میں نار الہی سے نجات و خلاص۔ وہ ہمیشہ اسی نعمت و شہوت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ من جانب اللہ اس کے قلب سے کہا جاتا ہے یہ کیا حالت بنائی ہے، سکون کر اور ثابت قدمی کر، ایمان تمہارے پاس قائم ہے، اور تجھ سے دوسرے مسلمان اپنے ایمان کے لیے نور حاصل کرتے ہیں، اور تیری کل قیامت کے دن سفارش قبول کی جائے گی، تیرا قول مقبول ہوگا، تو بہت سی مخلوق کے لیے دوزخ سے خلاص و نجات کا سبب بنے گا، اور تو خلاص و نجات کا سبب بنے گا، اور تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں جو کہ تمام سفارش کرنے والوں کے سردار ہیں رہے گا۔ یہ مشغلہ چھوڑ کر دوسرے شغل میں لگ، یہ تیرے لیے ایمان و معرفت کی بقا کا اور عاقبت میں سلامتی کا اور انبیاء و مرسلین اور صدیق لوگوں کے ساتھ چلنے کا جو کہ مخلوق میں سے خدا کے خاص بندے ہیں فرمان ہے۔ پس جس قدر اس پر زیادتی ہے اس کا خوف اور حسن ادب اور شکر کی زیادتی بڑھتی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ نے قول الہی یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور قول الہی لا یسأل الآیہ، اس سے جو کچھ بھی کرے سوال نہ کیا جائے گا اور وہ سوال کیے جائیں گے، اور قول الہی وما یشاءون الا الآیہ، تم بغیر خدا کی مشیت کے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ معنی سمجھ لیے ہیں، انہوں نے یہ پہچان لیا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی
وہی کرتا ہے، مخلوق کا چاہا نہیں ہوتا ہے، اور تحقیق خدا ہر ایک دن جدا شان میں ہے، وہی کسی کو پیچھے کر دیتا ہے، کسی کو بلند کر دیتا ہے اور کسی کو پست کر دیتا ہے، اور کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلیل بنا دیتا ہے، اور کسی کو معزول کر دیتا ہے اور کسی کو حاکم بنا دیتا ہے، اور کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کر دیتا ہے، اور کسی کو امیر بنا دیتا ہے اور کسی کو فقیر کر دیتا ہے، اور کسی کو دیتا ہے اور وہی کسی کو منع کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے قلوب کو اللہ کے ساتھ قرار ہی نہیں ہوتا، ڈرتے رہتے ہیں، وہ ان میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے، کبھی ان کو نزدیک کر لیتا ہے اور کبھی ان کو دور کر دیتا ہے، کبھی کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی ان کو بٹھا دیتا ہے، کبھی عزت دیتا ہے اور کبھی ذلت، کبھی عطا سے سرفراز کرتا ہے اور کبھی انہی کو منع فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ پر حالتیں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں اور وہ سچی بندگی اور حسن ادب کے قدم پر سر جھکائے آستانہ الہی پر جمے رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو اپنے اور اپنی مخلوق میں سے اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ میں حسن ادب عطا فرما، ہم کو اسباب کے ساتھ متعلق ہو جانے میں اور ان پر اعتماد کر لینے میں مبتلا نہ کر دینا، اپنے لیے ہماری توحید اور اپنے اوپر ہمارے بھروسہ اور یقین کو اور اپنی طرف حاجتوں کے لوٹانے کو ثابت رکھنا، اور ہم کو ہمارے اقوال و اعمال میں مبتلا نہ کر دینا اور ان کے سبب سے ہم پر مواخذہ نہ کرنا، اور ہمارے ساتھ اپنے کرم و تجاوز اور چشم پوشی سے معاملہ فرمانا۔ آمین۔ اللہ عز و جل کے راستے میں نہ مخلوق ہے، نہ سبب، نہ اپنی واقفیت، نہ جہت اور نہ کوئی دروازہ، نہ خلق کا وجود۔ بدن دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور قلب آخرت کے ساتھ، اور باطن مولا کے ساتھ۔ باطن حاکم ہے قلب پر اور قلب حاکم ہے نفس مطمئنہ پر، اور نفس مطمئنہ حاکم ہے بدن پر، اور اعضاء حاکم ہیں خلق پر۔ جب بندہ کا یہ معاملہ صحیح و درست اور کامل ہو جاتا ہے، جن و انس اور فرشتہ اس کے زیر قدم ہو جاتے ہیں، سب دست بستہ اس کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں، اور وہ خود مسنت قرب پر بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ اے یہ امر تیرے نفاق اور بناوٹ سے تیرے ہاتھ نہ آئے گا، تو اپنے ننگ و ناموس کو پال رہا ہے، تو اپنی مقبولیت کو مخلوق کے قلبوں میں پال رہا ہے، تو اپنی دست بوسی کرانے کے خیال کو پال رہا ہے، تو ایسی حالت میں اپنے نفس اور ان سب کے لیے جن کی تو پرورش کر رہا ہے اور ان کو اپنے اتباع کا حکم دے رہا ہے منحوس ہے، تو ریاکار اور دجال اور لوگوں کے مالوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ ضرور ہے کہ تیری دعا مقبول نہ ہوگی اور نہ صدیقین کے دلوں میں تیری کچھ وقت ہوگی، باوجود علم کے خدا نے تجھے گمراہ بنا دیا ہے۔ جب غبار دور ہو جائے گا ان قریب تو دیکھ لے گا، آیا تیرے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا؟ جب غبار دور ہو جائے گا تو اللہ والوں کو گھوڑوں اور بختی اونٹوں پر سوار اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے ایک شکستہ گدھے پر سوار دیکھے گا۔ تجھ کو شیطانوں اور ابلیسوں کے شریر و سرکش پکڑ لیں گے۔ تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے دلوں سے قرب الہی کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ تم کسی ایسی چیز پر نہیں ہو جو کہ قابل قدر ہو۔ تم کسی ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرو جو کہ علم و حکم الہی کا واقف کار ہو، وہ تمہیں اس کا راستہ بتائے۔ جو کسی فلاح والے کو نہ دیکھے گا خود فلاح نہ پائے گا، جو علماء عاملین کی صحبت میں نہ رہے گا پس وہ خاکی انڈا ہوگا جس کے لیے مرغا اور مرغی ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایسے کی صحبت میں بیٹھو جو کہ حق عز و جل کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو۔
تم میں سے ہر ایک جب کہ اس کو رات کی اندھیری چھپا لے اور مخلوق سو جائے اور ان کی آوازیں ٹھہر جائیں، کھڑے ہو کر وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے اور یہ دعا مانگیں، یا ربی دلنی، آخر تک، اے رب تو اپنے مقرب بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف میری رہنمائی کر جو مجھے تیرے اوپر مطلع کر دے اور مجھے تیرا راستہ بتا دے، آمین۔ یہ دعا عربی میں یوں ہے، یا ربی دلنی علی عبد من عبادک الصالحین المقربین حتی یدلنی علیک ویعرفنی طریقک السبب لا بد منہ۔ سبب ایک ضروری امر ہے، ورنہ اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ اپنا راستہ بغیر انبیاء کرام علیہم السلام کے بتا دیتا۔ تم عقل مند بنو، تم کسی اچھی حالت پر نہیں ہو، تم اپنی غفلتوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنی رائے پر استغنا کیا گمراہ ہوا۔ تو ایسے شخص کی تلاش کر جو کہ تیرے دین کے چہرے کے لیے آئینہ ہو، تو اس میں ویسے ہی دیکھے جیسے کہ آئینہ میں دیکھتا ہے، اور اپنے ظاہری چہرے کو اور امامہ اور بالوں کو درست کر لیتا ہے، سنوار لیتا ہے۔ تو عقل مند بن، یہ ہوس کیسی اور کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں تعلیم دینے والے کا محتاج نہیں ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمان کا آئینہ ہے۔ جب مسلمان کا ایمان درست و راست ہو جاتا ہے تو وہ تمام مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے دین کے چہروں کو اس کے گفتگو کے آئینے میں اس کی ملاقات و قرب کے وقت دیکھتے ہیں۔ یہ ہوس کیسی ہے؟ تم ہر گھڑی اللہ عز و جل سے یہ سوال کرتے رہتے ہو کہ وہ تمہارے کھانے اور پینے اور لباس اور نکاح اور رزقوں کو زیادہ کر دے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ذرہ بھر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی چیز ہے جس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے۔ جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس میں تم مشغول رہو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے تم باز رہو۔ تم ان چیزوں کی طلب میں مشغول نہ ہو جن کا خود بخود آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود تمہارے لیے ان کے آنے کا ضامن ہے۔ اپنے وقت مقررہ پر تمہارے مقسوم حصہ کر دیے ہوں یا خبریں تم ان کو پسند کر دیا، ناپسند ضرور پہنچیں گی۔ اللہ والے ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں نہ ان کے لیے دعا باقی رہتی ہے اور نہ سوال، نہ وہ تحصیل منافع کا سوال کرتے ہیں اور نہ مضرتوں کے دفع کا۔ ان کی دعائیں صرف بتعمیل حکم با اعتبار قلب کبھی اپنے لیے اور کبھی مخلوق کے لیے باقی رہ جاتی ہے، بس ضرورتاً وہ کلمات دعائیہ اس سے غائب رہ کر زبان سے نکالتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو تمام حالتوں میں اپنے ساتھ حسن ادب نصیب فرما، آمین۔ روزہ اور نماز اور ذکر اور تمام طاعتیں ان کی عادت ہو جاتی ہیں، ان کے گوشت اور خون میں گھل مل جاتی ہیں۔ بعدہ ان کی تمام حالتوں میں اللہ عز و جل کی حفاظت اس کے پاس آ جاتی ہے، اور حکم شرعی کی قید ایک لحظہ کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتی ہے، اور یہ اس سے پرے ہی رہتا ہے۔ حکم شرعی اس کے لیے مثل ایک سواری کے بن جاتا ہے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے قدرت الہی کے دریا میں سیر کرتا رہتا ہے اور اس میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ سیر کرتے کرتے آخرت کے کنارے پر جو کہ لطف اور دست قرب کے سمندر کا کنارہ ہے پہنچ جاتا ہے، پس وہ کبھی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا چین و آرام خالق کے ساتھ ہوتا ہے، وہیں راحت لیتا ہے۔
اے منافق، تجھ پر افسوس، تجھے تو اس میں سے کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس، تیرے معاملات میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے خانقاہوں میں اسی حالت میں بیٹھنے والوں کہ مخلوق ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، تم تو میری آواز کو ہی اسے لازم پکڑو اور اس سے بچو۔ نہیں سنتے، تم تو یقیناً بہرے بن گئے ہو۔ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس آؤ، جو ہوا ہو مذائقہ نہیں۔ میں تمہاری بے ادبی اور بدفعلیوں پر نظر کر کے تم سے معاملہ و خطاب نہ کروں گا، بلکہ خدا کی نرمی و شفقت کے ساتھ میں تم سے نرمی کا معاملہ اس کے حکم سے برتوں گا۔ تم میری سخت کلامی سے بھاگو مت، پس یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں بتحقیق وہی گفتگو کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ اے قوم، اللہ والے عبادت الہی میں خوف و اندیشہ کے قدم پر کھڑے رہ کر دن کو رات سے ملا دیتے ہیں، باوجود رات دن کی عبادت کے خائف و اندیشہ ناک ہی رہتے ہیں۔ وہ اپنے انجام کار کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں اور اپنے خاتمہ کے متعلق چونکہ علم الہی سے ناواقف ہیں، پس انہوں نے باوجود نماز، روزہ اور حج اور تمام طاعتوں پہ مداومت کے دن کو راتوں سے غم اور حزن اور بقا، آہ و گریہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اپنے قلوب و زبان سے ذکر الہی کیا۔ پس جب یہ آخرت میں پہنچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے اور کرامت الہی کا ملاحظہ کریں گے، اس پر خدا کی حمد کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی الآخر، سب تعریف اس معبود برحق کو جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اور خدا کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، وہ ان کے استاد اور شیخ اور سردار اور امیر اور بادشاہ ہیں، جو کہ یہ کہیں گے کہ سب تعریف اس معبود کو ہے جو کہ ہم سے قبل آخرت کی دنیا ہی میں غم کو لے گیا اور دور کر دیا۔ جب ان کے قلب رب عز و جل کے دروازے پر پہنچیں گے، پس اس کو کھلا ہوا اور وسیع پائیں گے اور لشکر استقبالی کو ہجوم کیے ہوئے صف بستہ کھڑے ہوئے اپنے آنے کا منتظر پائیں گے، ان پر سلام کریں گے اور سب ان کے روبرو سر خم کر دیں گے۔ پس یہ منزل قرب میں داخل ہوں گے اور وہ چیزیں دیکھیں گے جو کہ نہ کبھی آنکھ نے دیکھی اور کانوں نے سنی ہوں اور نہ کسی بشر کے قلب پر خطرہ بن کر گزری ہوں، اور کہیں گے سب تعریف اس خدا کو جس نے ہم سے غم کو جو کہ دوری اور حجاب کا غم تھا دور فرما دیا۔ سب تعریف اس خدا کو، اس نے جیسے چاہا ہم کو دنیا و آخرت اور خلق کے ساتھ مشغول رکھا۔ سب تعریف اس خدا کو جس نے ہم کو اپنی ذات اور قرب کے لیے منتخب فرما لیا اور ہم سے اس نے غم کو دور کر دیا جو کہ اس کے غیر کے ساتھ مشغول ہونے کا غم تھا۔ سب تعریف اس خدا کو جس نے ہم کو اپنے ساتھ یکسوئی عطا فرمائی، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قابل شکر ہے۔ اے غلام، جب تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا تو دار معرفت کی طرف پہنچ جائے گا، پھر وادی علم کی طرف، پھر وادی فنا کی طرف، جہاں پہنچ کر تو خودی اور تمام مخلوق سے فنا ہو جائے گا، پھر تو وجود الہی کی طرف پہنچ جائے گا جہاں وہی وہ ہوگا، نہ تو اور نہ اور مخلوق۔ پس اس وقت میں تیرا غم زائل ہو جائے گا، حفاظت الہی تیری خدمت کرے گی اور حمیت تیرا احاطہ کر لے گی اور توفیق تیرے سامنے سر جھکا لے گی اور فرشتے تیرے ارد گرد چلیں گے اور پاک روحیں آ کر تجھے سلام کریں گی اور حق عز و جل مخلوق پر تیرے ساتھ فخر کرے گا، اس کی نگاہیں تیری نگہداشت کریں گی اور تجھے اس کے قرب و انس کے گھر اور مناجات کی جانب کھینچیں گی۔ اس نے نقصان اٹھایا جو بغیر عذر کے میرے پاس آنے سے بیٹھ رہا۔
تجھ پر افسوس کہ تو مجھ سے میرے اس مقام میں جہاں کہ میں کھڑا ہوں مقابلہ و مزاحمت کرتا ہے، تجھے قدرت نہیں ہے، اس سے تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، تیری مزاحمت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو آسمان سے زمین کی طرف اترا کرتی ہے، ارشاد الہی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم ہر چیز کو معین انداز کے ساتھ اتارا کرتے ہیں۔ آسمان سے مہ زمین کی طرف اترتا ہے، پھر اس سے پیداوار ظاہر ہوتی ہے۔ یہ امر ولایت آسمان سے قلبوں کی زمین کی طرف اترتا ہے، پس وہ ہر قسم کی بھلائی سے اگتے ہیں، لہلہانے لگتے ہیں۔ اس سے اسرار اور حکمتیں اور توحید و توکل اور مناجات اور قرب الہی کے درخت اگتے ہیں۔ اس قلب میں طرح طرح کے جھاڑ اور پھل و پھول نکلتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جنگل اور چٹیل میدان اور دریا اور نہریں اور پہاڑ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ انس و جن اور فرشتوں اور روحوں کا مجمع بن جاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ عقلوں سے پرے محض قدرت اور صرف ارادہ و علم ہے، جس کو اللہ عز و جل اختیار فرما لیتا ہے اور اس کی مخلوق میں سے اکا دکا کو عطا ہو جاتا ہے۔ تم اس بات کی کوشش کرو کہ تم میرے وعظ کے جال میں پھنس جاؤ۔ میرا بیٹھنا اور میرا وعظ کہنا ایک جال ہے، میں منتظر رہتا ہوں کہ اس میں تم میں سے کوئی آ پھنسے۔ یہ دسترخوان خدا کا دسترخوان ہے، نہ کہ میرا۔ تم میرے پکارنے کو سن کر اس پر عمل کرو۔ میں اللہ کی طرف سے پکارنے والا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے۔ تم میرا کہنا مانو، میری پیروی کرو، تاکہ میں تم کو خدا کے دروازے کی طرف اٹھا کر لے چلوں۔ سچائی خدا کا دائی ہے اور جھوٹ شیطان کا دائی۔ حق ایک چیز ہے اور باطل دوسری چیز، اور یہ دونوں ہر مسلمان کے روبرو ظاہر ہیں جو کہ اپنے نور ایمان سے دیکھا کرتا ہے۔ اے اہل عراق، تم علم و زکا کے مدعی ہو، تم زکا کا دعویٰ تو کرتے ہو، حالانکہ تم پر یہ امر مخفی ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ تمہیں حق و باطل میں تمیز نہیں، تمہارے جھٹلانے کا نقصان تم ہی پر لوٹنے والا ہے، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کا چاہنے والا اس کی جنت کا چاہنے والا اور اس کی دوزخ سے خائف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اسی کی صرف ذات کو چاہتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا قرب اسی سے چاہتا ہے اور اس کی دوری سے ڈرتا رہتا ہے۔ تو شیطان اور خواہش اور نفس اور دنیا اور شہوتوں کا قیدی بنا ہوا ہے، اور تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ تیرا قلب قید میں ہے اور تجھے کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، تو اس کو اس کی قید سے رہائی دے اور ہم کو بھی اس سے نجات دے، آمین۔ تم عزیمت پر عمل اور رخصت سے اعراض کو لازم پکڑو۔ جس نے رخصت کو لازم پکڑا اور عزیمت کو چھوڑ دیا، اس پر اس کے دین کی ہلاکت کا خوف ہے۔ عزیمت مردوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ خطرات اور مشکل اور کڑوی چیزوں کا اختیار کرنا ہے، اور رخصت بچوں اور عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ اے غلام، تو اول صف کو لازم پکڑ، کیونکہ وہ بہادر مردوں کی صف ہے، اور پچھلی صف سے جدائی اختیار کر، کیونکہ وہ نامردوں کی صف ہے۔ تو اس نفس کو خدمت گزار بنا دے اور اس کو عزیمت کا عادی کر، کیونکہ تو جس قدر اس پر بوجھ لا دے گا وہ اس کو اٹھا لے گا۔ تو اس پر سے لاٹھی نہ اٹھا، پس بتحقیق وہ سو جائے گا اور اپنے اوپر سے بوجھ کو گرا دے گا۔ تو اس کو اپنے دانتوں کی اور آنکھوں کی پلیدی نہ دکھا، نہ مذاق کر، نہ پیار کی نگاہ سے دیکھ۔ وہ نہایت خراب غلام ہے، بغیر ڈنڈے کے کام نہ کرے گا۔ تو اسے پیٹ بھر کر کھانا نہ دے، مگر جب کہ تو یہ جان لے کہ شکم سیری کے کام کرے گا۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عبادت بھی بہت کرتے تھے اور کھاتے بھی تھے، پیٹ بھرنے پر مثل بیان کیا کرتے تھے، تو حبشی کا پیٹ بھرا اور اس سے بہت محنت لے، جزا این نیست کہ حبشی گدھا ہے۔ پھر عبادت کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اس سے پورا حصہ لیتے تھے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری کا کھانا دیکھا، یہاں تک کہ میں ان پر غصہ کرنے لگا، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور بہت روئے، یہاں تک کہ مجھ کو ان کے حال پر رحم آ گیا۔ تو زیادہ کھانے میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی نہ کر، بلکہ کثرت عبادت میں ان کی پیروی کر، کیونکہ تو سفیان نہیں ہے۔ تو اپنے نفس کو ویسا جیسا کہ وہ پر کیا کرتے تھے پر نہ کر، کیونکہ تو اس کا ویسا جیسے کہ وہ مالک تھے مالک نہیں ہے۔ تو حرام کے چھوڑ دینے اور حلال سے تقلیل پر کوشش کر، قوت ایمان و یقین کے ہوتے ہوئے ہر چیز میں بے رغبتی کر، پس تو خدا کے بندوں میں سے ہو جائے گا، نہ کہ خلق و اسباب کے بندوں سے، نہ دنیا اور حظوظ اور شہوات اور شیطان کے بندوں سے، نہ مخلوق کے نزدیک حب و جاہ اور ان کی توجہ و عدم توجہ اور ان کی تعریف و برائی کے بندوں سے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تیرا قلب اس حالت میں کہ تو نفس کی معیت میں اپنی طبیعت و خواہش کے گھر میں رہے، ایک قدم بھی آستانہ الہی کے دروازے کی طرف نہ چلے گا۔ بتحقیق میں تو تجھے ہمیشہ سے خلق و سبب کا قیدی بنا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ قید کب تک؟ تم اپنی قیدوں سے خلاصی مجھ سے سیکھو، جلد رہائی حاصل کرو۔ اے جاہل، تیرا قلب اس حالت میں کہ اس میں مخلوق بھری ہوئی ہوگی، حق عز و جل کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو گھر بیٹھے ہوئے جامع مسجد کا دروازہ دیکھ سکتا ہے۔ جب تو اپنے گھر اور اہل اور اولاد سے نکلے گا تو تو جامع مسجد کو دیکھ سکے گا۔ جب تو سب کو اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ دے گا تو تو اس کو دیکھے گا۔ اسی طور سے جب تک کہ تو خلق کے ساتھ رہے گا خالق کو نہیں دیکھ سکے گا۔ جب تک کہ تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت کو نہ دیکھ سکے گا۔ جب تک تو آخرت کے ساتھ رہے گا تو دنیا و آخرت کے رب کو نہ دیکھ سکے گا۔ جب تو سب سے علیحدہ ہو جائے گا تو تیرا باطن رب عز و جل سے ظاہری نہیں بلکہ معنوی ملاقات کرے گا۔ عمل واسطے قلوب کے ہے اور معانی واسطے اسرار کے۔ اللہ والوں نے اپنے عملوں سے اعراض کر لیا، اپنے تمام حسنات کو بھلا دیا اور اس پر بدلہ طلب نہ کیا، بس یقیناً خدا نے ان کو اپنے فضل سے ایسی جگہ پر اتارا جہاں ان کو نہ غم لاحق ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا رنج و تکان اور نہ انقطاع اور نہ کمزوری، نہ وہاں کسی قسم کا کسب ہے اور نہ محنت و مزدوری۔ بعض مفسرین نے قول الہی لا یمسنا فیہا نصب کی تفسیر فرمائی، یعنی وہاں ان کو نہ روٹی کا غم ہوگا اور نہ اس کے حاصل کرنے کا اور نہ بال بچوں کے لیے محنت و مزدوری کا۔ جنت تو سر بسر فضل اور خیر اور کلیتاً راحت ہے اور عطا بلا حساب کا تمام دار و مدار اللہ کے واسطے تیرے قلب کے حضور پر ہے، جو کہ دنیا اور آخرت اور مخلوق کی غرض و علت سے ورا ہو۔ اللہ کے لیے حضور قلب بغیر موت کے اور بغیر اس کی سچی یادداشت کے صحیح و درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تو دیکھے تو موت کو دیکھے، اگر تو سنے تو موت ہی کو سنے۔ حقیقتاً موت کی یاد پوری بیداری کے ساتھ ہر خواہش کو دشمن بنا لیتی ہے اور ہر خوشی کے پاس آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ تم موت کو یاد کیا کرو، اس سے تمہیں بچاؤ نہیں ہے۔ جب قلب درست
درست ہو جاتا ہے تو وہ ما سوا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ تو قدیم و ازلی، دائم و ابدی ہے، تمام چیزیں اس کے ما سوا حادث و نو پیدا ہیں۔ جب قلب درست ہو جاتا ہے تو اس سے جو کلام نکلتا ہے حق و صواب ہی ہوتا ہے، کوئی رد کرنے والا اسے رد نہیں کر سکتا ہے۔ قلب قلب سے، سر سر سے، خلوت خلوت سے، معنی معنی سے اور مغز مغز سے، ثواب ثواب سے خطاب کیا کرتا ہے۔ اس وقت اس کا کلام قلبوں میں ایسا بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ بیج عمدہ نرم زمین غیر کھار میں جمتا ہے۔ جب قلب درست ہو جاتا ہے تو وہ ایسا جھاڑ بن جاتا ہے جس میں شاخیں اور پتے اور پھل سب کچھ ہوتے ہیں۔ اس میں تمام خلق، انس و جن اور فرشتوں کے لیے نفع ہوتے ہیں۔ جب قلب کے لیے صحت نہ ہو پس وہ مثل قلوب حیوانات کے ہے، بغیر معنی کے صورت، بغیر پری کا برتن، بغیر پھل کا درخت، بغیر پرند کا پنجرہ، بغیر مکین کا مکان، ایسے خزانہ کی طرح جس میں بہت درہم و دینار اور جواہر جمع کیے گئے ہوں اور کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو، ایسا جسم جس میں روح نہ ہو، مثل ان جسموں کے جو مسخ ہو کر پتھر بن گئے۔ پس ایسے دل صورت بلا معنی ہیں جو قلب کے اللہ سے اعراض کرنے والا اور اس کے ساتھ کفر کرنے والا ہو، مسخ کیا گیا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے اس کو پتھر سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ مثل پتھر کے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ جبکہ بنی اسرائیل نے توریت پر عمل نہ کیا، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کا مسخ پتھر کے ساتھ کر دیا اور ان کو اپنے دروازے سے ہانک دیا۔ ایسے ہی اے امت محمدیہ، جب کہ تم قرآن پر عمل نہ کرو گے اور اس کے حکموں کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑو گے تو اللہ تمہارے قلبوں کو بھی مسخ کر دے گا اور ان کو اپنے دروازے سے ہانک دے گا۔ تم اس جماعت سے نہ ہو جن کو باوجود علم اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جب تو خلق کے لیے علم سیکھے گا تو تیرا عمل خلق کے لیے ہوگا، اور جب تو علم اللہ کے واسطے سیکھے گا تو تیرا عمل خدا کے لیے ہوگا۔ جب تو علم دنیا کے لیے سیکھے گا تو تیرا عمل خدا کے لیے ہوگا، اور جب تو علم آخرت کے لیے سیکھے گا تو تیرا عمل آخرت کے لیے ہوگا۔ شاخوں کی بنیاد جڑوں پر ہوا کرتی ہے، جیسا تو کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ ہر برتن سے وہی ٹپکے گا جو کہ اس کے اندر ہوگا۔ تو اپنے برتن میں بدبودار روغن رکھ کر یہ چاہے کہ اس سے گلاب ٹپکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری کوئی عزت نہیں، تو دنیا میں دنیا اور اہل دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ کل تجھے آخرت ملے۔ تیری کوئی عزت نہیں، تو عمل تو خلق کے لیے کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ تجھے کل خالق مل جائے اور اس کا قرب و توجہ نصیب ہو۔ تیری کوئی عزت نہیں، ظاہر و اغلب تو یہی ہے۔ اگر وہ تجھ کو بغیر عمل کے اپنے فضل سے عطا فرما دے تو اس کا اختیار اسے ہے۔ طاعت جنت کا عمل ہے اور گناہ دوزخ کا عمل ہے۔ اس کے بعد اختیار اللہ عز و جل کو ہے۔ اگر وہ چاہے ہم میں سے کسی کو بغیر عمل کے ثواب عطا فرما دے، یا وہ ہم میں سے کسی کو جسے چاہے بغیر عمل کے عذاب دے دے، پس اس کا اختیار اسی کو ہے۔ جو چاہے وہ کرے، اس سے باز پرس نہیں، اور مخلوق سے باز پرس کی جائے گی۔ اگر وہ فرضاً انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور یہ اس کی حجت بالغہ ہوگی۔
ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کہیں معاملہ و حکم سچا ہے اور ہم چوں و چرا نہ کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے، اور اگر ہوگا حق بجانب ہوگا اور سراپا انصاف ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہوگی نہیں اور نہ وہ اس میں سے کوئی بات کرے گا۔ تم میرا کلام سنو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھو۔ بتحقیق میں متقدمین کا غلام ہوں اور ان کے روبرو کھڑا ہوا ہوں، ان کے اسباب کو کھولتا پھیلاتا ہوں اور اس پر آواز لگاتا ہوں، اور اس میں ان کی خیانت نہیں کرتا ہوں اور نہ اس کو اپنا مملوکہ مال بتاتا ہوں۔ میں ابتدا ان کے کلام سے کرتا ہوں اور پھر اس کو اپنی طرف سے دوہرا دیتا ہوں اور ان سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے برکت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی وجہ سے اور اپنے والدین کے ساتھ اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے نیکی کی وجہ سے کلام کا اہل بنا دیا ہے۔ میرے والد ماجد نے باوجود دنیا پر قادر ہونے کے اس سے بے رغبتی کی، اور میری والدہ ماجدہ نے اس پر ان کی موافقت کی اور وہ ان کے فعل پر راضی رہیں۔ وہ دونوں اہل صلاح و دیانت و خلق پر شفقت کرنے والوں میں سے تھے، اور میرے اوپر ان دونوں سے اور مخلوق سے کوئی احسان نہیں ہے۔ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے کی طرف آ لیا ہوں۔ انہی دونوں سے فوز و فلاح پاتا ہوں۔ میری ہر بھلائی اور نعمت انہی دونوں کی معیت میں اور انہی دونوں کے پاس ہے۔ میں مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور ارباب میں سے اپنے رب عز و جل کے سوا کسی کو نہیں چاہتا ہوں۔ اے عالم، تیرا وعظ محض زبان سے ہے، نہ تیرے قلب سے، تیری صورت سے ہے، تیرے معنی سے نہیں ہے۔ صحیح قلب اس کلام سے جو کہ زبان سے ہوتا ہے، نہ کہ دل سے بھاگتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ بس وہ ایسے کلام کے سننے کے وقت ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ پرند پنجرہ میں اور منافق مسجد میں۔ جب اتفاقاً کوئی شخص صدیقین میں سے منافق عالموں کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی کامل آرزو وہاں سے نکل جانے کی ہوتی ہے۔ ریاکاروں، منافقوں اور دجالوں، بدعتیوں کے چہروں کی علامتیں جو کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن ہیں، اللہ والوں کو معلوم ہیں۔ ان کی علامتیں ان کے چہروں اور ان کے کلام میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ صدیقین سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ شیر سے ان کے قلبوں کی آگ سے جل جانے کا خوف کرتے ہیں۔ فرشتے ان کو صدیقین اور صلحاء کی جماعت سے دھکے دے کر ہٹا دیتے ہیں۔ ایسے مکار عالم عوام کے نزدیک بڑا اور بزرگ ہوتا ہے اور صدیقین کے نزدیک ذلیل و حقیر۔ عوام کے نزدیک وہ آدمی ہوتا ہے اور صدیقین کے نزدیک بلی۔ ان کی نگاہوں میں اس کی کچھ قدر ہی نہیں ہوتی ہے۔ صدیق نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، نہ کہ اپنی آنکھوں کے نور سے اور نہ آفتاب و قمر کے نور سے۔ یہ اللہ کا عام نور ہے اور اس صدیق کے لیے خاص نور ہے جو کہ اس کو اللہ عز و جل حکم کے مضبوط کر دینے اور اس کے ایقان کے بعد جو کہ کتاب و سنت ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ان پر عمل کرتا ہے، پس اس کو نور علم عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم کو اپنا حکم اور اپنا علم اور اپنا قرب عطا فرما، آمین۔ اے منافقو، اللہ تمہیں برکت نہ دے، پس تم بکثرت ہو،
تمہارا تمام مشغلہ اپنے اور خلق کے درمیان کے معاملات کو سنوارنا اور اپنے اور خدا کے درمیان کے معاملات کو خراب کر دینا ہے۔ اے اللہ، تو مجھ کو ان کے اوپر مسلط کر دے تاکہ میں زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دوں۔ اس زمین میں منافقوں کے نفاق کی علامت یہ ہے کہ وہ میری طرف اور میرے پاس نہیں آتے ہیں، اور نہ وقت ملاقات وہ مجھ سے سلام کرتے ہیں۔ پس وہ اگر ایسا کرے گا تو اس کا یہ کرنا بھی بتکلف ہوگا۔ یہ دین پستی پر ہے جس کی دیواریں گر رہی ہیں۔ اے اللہ، مجھ کو اس کے بنانے کے لیے مددگار عطا فرما، آمین۔ اے منافقو، یہ عمارت تمہارے ہاتھوں سے نہ بنے گی، تمہارے لیے کچھ عزت نہیں تاکہ وہ تمہارے ہاتھوں پر بن سکے۔ تم بنا بھی کیسے سکتے ہو؟ نہ تمہیں بنانے کا کام آتا ہے اور نہ تمہارے پاس اس کے ہتھیار ہیں۔ اے جاہلو، تم اپنے دین کی دیواروں کو بناؤ، پھر تم دوسروں کی عمارت کے بنانے میں مشغول ہو۔ جب تم مجھ سے دشمنی کرو گے پس تحقیق تم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرو گے، کیونکہ میں ان دونوں کی مدد کے ساتھ قائم ہوں۔ تم بغاوت نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل اپنے امر پر غالب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے قتل کے لیے کوشش کی، پس قدرت نہ پائی۔ قدرت پاتے بھی کیسے؟ وہ تو اللہ کے نزدیک بادشاہ اور اس کے نبیوں میں سے ایک نبی اور اس کے صدیقوں میں سے ایک صدیق تھے، اور سابقہ الہی میں ان پر یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ ان کے ہاتھوں پر خلق اللہ کی مصلحتیں پوری ہوں گی۔ اسی طور سے تم اے اس زمانے کے منافقو، میری ہلاکت کے خواہش مند ہو، مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے لیے کوئی بزرگی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ اس سے قاصر رہیں گے۔ اگر احکام شرعیہ کی حکمتیں نہ ہوتیں تو میں البتہ ہر ایک کو یقین کے ساتھ بتا دیتا کہ فلاں فلاں منافق دشمن ہے۔ حکم اور علم کے ساتھ قائم رہنے میں ہر امر کی بنیاد و حکمتیں ہیں۔ اہل اللہ مخلوق سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ وہ امن اور حفاظت اور سرپرستی الہی کے پہلو میں رہا کرتے ہیں۔ انہیں اپنے دشمنوں سے بے پرواہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو عنقریب ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا اور زبانیں بریدہ دیکھ لیں گے۔ انہیں تحقیقی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ مخلوق عاجز و معدوم ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہلاکت ہے اور نہ حکومت، نہ ان کے ہاتھ میں امیری ہے اور نہ فقیری، نہ ان کے ہاتھ میں نقصان ہے اور نہ نفع۔ ان کے نزدیک تو خدا کے سوا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے سوا کوئی قدرت والا ہے، اور نہ دینے والا اور نہ منع کرنے والا، اور نہ کوئی ضرر و نفع پہنچانے والا، نہ کوئی اس کے سوا زندگی و موت دینے والا ہے۔ وہ تو شرک کے بوجھ سے راحت میں ہیں، وہ تو خدا کی برگزیدگی و انتخاب کے مقام میں خدا کے ساتھ انس میں اور راحت میں رہتے ہیں۔ وہ تو اس کی راحت و لطف اور اس کی مناجات سے لذت حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا ہو یا نہ ہو، آخرت ہو یا نہ ہو، انہیں کچھ پرواہ ہی نہیں۔ خیر و شر ہو یا نہ ہو، انہوں نے ابتدائے امر میں دنیا اور مخلوق اور شہوتوں کے متعلق زہد میں تکلیفیں اٹھائیں، پھر جب اس پر انہوں نے مداومت کی، اللہ عز و جل نے ان کے تکلف کو ان کی طبیعت اور عطیہ الہی بنا دیا۔ ان کا زہد واقعی زہد اور ان کی طبیعت واقعی طبیعت بن گئی۔ تم ان سے تعلیم حاصل کرو، طاعت الہی میں تکلیف و تکلف برداشت کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو اور بری باتوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ تکلف و تکلیف انجام کار میں طبیعت بن جائے گا۔ تم اپنے رب عز و جل کے کلام کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور اپنے عمل اخلاص کے ساتھ کرو۔
اے غلام، تو سراپا نفس اور طبیعت اور خواہش بن گیا ہے۔ تو اجنبی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے، شریعت و عمل اس میں تیری موافقت نہیں کرتی۔ تو آگ کو آگ سے، لکڑی کو لکڑی سے ملائے چلا جاتا ہے، پس یقیناً تیرے دین و ایمان کا گھر جل اٹھے گا، شعلہ پذیر ہوگا۔ انکار شرع اس بات میں عام ہے، شریعت نے اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا ہے۔ اولاً ایمان اور معرفت اور قوت اور قرب الہی پیدا کر، پھر اس کی نیابت میں مخلوق کا طبیب بن جا اور ان کا علاج کر۔ تجھ پر افسوس ہے، تو سانپوں کو کیسے چھوتا اور الٹ پلٹ کرتا ہے، حالانکہ تو نہ تو سانپ پکڑنے والوں کا ہنر جانتا ہے اور نہ تو نے تریاق کھایا ہے۔ تو خود اندھا ہے، آدمیوں کی آنکھوں کا تو کیا علاج کرے گا؟ تو بہرا ہے، آدمیوں کو کیسے تعلیم دے گا؟ جاہل ہے، تو دین کی کیا درستی کرے گا؟ جو کہ دربان نہیں ہے، وہ شاہی دروازے کی طرف لوگوں کو کیسے بڑھائے گا؟ تو اللہ عز و جل اور اس کے قرب اور مخلوق کے متعلق اور اس کی سیاست سے جاہل ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو نہ میری عقل میں آ سکتی ہے اور نہ تمہاری عقل میں، نہ میں اس کا ضبط کر سکتا ہوں اور نہ تم اس کی حقیقت و تفسیر۔ خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ تم سنو اور قبول کرو، بتحقیق میں بادشاہ کی طرف سے منادی اور تم میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں۔ میں دین کے بارے میں سب مخلوق سے زیادہ بے شرم ہوں۔ میں خدا اور اس کے رسول کی طرف داری میں تم میں سے کسی سے حیا کرنے والا نہیں ہوں۔ میں ان دونوں کا کارندہ، ان کی پیشی میں کام کرنے والا، ان دونوں کی طرف نسبت رکھنے والا ہوں۔ یہ دنیا فنا ہونے والی، چلی جانے والی ہے، یہ آفتوں اور بلاؤں کا گھر ہے، اس میں کسی کو خوش عیشی نصیب نہیں ہے، خصوصاً دانا و عاقل کے لیے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں دانا اور موت کے یاد کرنے والے کی آنکھ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، جس کے مقابلے میں درندہ منہ کھولے ہوئے اس سے قریب ہوگا، اسے کیسے قرار پڑے گا اور اس کی آنکھ کیسے سوئے گی۔ اے غافلو، قبر اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، موت کا درندہ اور اژدہا دونوں اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں۔ بادشاہ قضاء و قدر کا جلاد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے حکم کا منتظر کھڑا ہوا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک آدھ ہی ایسا ہوگا جو کہ اس حکمت پر خبردار اور بغیر غفلت کے بیدار ہو۔ ابتدائے امر میں کوئی ایسی صنعت و کاریگری سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے تو کسب کرے اور خورد و نوش کرے یہاں تک کہ تیرا ایمان قوی ہو جائے۔ پس جب تو اس پر مداومت کرے گا اور ثابت قدمی دکھائے گا تو حق عز و جل تجھ کو توکل کی طرف لے جائے گا اور وہ بغیر سبب کے تجھے کھانا کھلائے گا۔ اے مشرک، اپنے سبب کے ساتھ شرک کرنے والے، اگر توکل کے کھانے کا ذائقہ چکھ لیتا تو تو کبھی شرک نہ کرتا اور تو اس کے دروازے پر متوکل بن کر اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا۔ میں صرف دو طریقوں سے خورد و نوش کو جانتا ہوں، یا پابندی شرع کے ساتھ کسب کرنے سے یا توکل سے۔ تجھ پر افسوس، تو خدا سے بھی نہیں شرماتا ہے۔ کمائی چھوڑ کر تو آدمیوں سے گداگری کرتا ہے۔ کسب و کمائی ابتدائی امر ہے اور توکل انتہائی امر، پس میں تیرے لیے نہ ابتدا پاتا ہوں اور نہ انتہا۔ میں بتحقیق تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور تجھ سے شرم نہیں کرتا ہوں۔ سن اور قبول کر اور خدا کے معاملے میں جھگڑا نہ کر۔ میں تمہاری ذات اور تمہارے مال و متاع اور تمہاری تعریف و مذمت میں ساری مخلوق سے زیادہ زاہد ہوں۔
اگر میں نے تم سے کچھ لیا بھی ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے واسطے لیا ہے۔ تمہارے روبرو میرا کلام و وعظ ایک کاری ضرب و جملہ ہے جس کا مجھے ایسے طریقے سے حکم دیا گیا ہے جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی صحت پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے حکم کے لیے کوئی ناسخ نہیں جو اسے منسوخ کر سکے اور نہ کوئی مانع ہے جو اسے روک سکے۔ تجھ پر افسوس ہے، تجھے دوسرے آدمیوں کی باتیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ آیا تو اپنے نفع اور نقصان کی باتوں کو جس میں تو مبتلا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیر ہے۔ تجھے عوام کی نظروں میں کس نے اچھا بنا دیا ہے اور کس نے تجھے خواص کی نظروں میں برا بنا دیا ہے؟ اے دنیا میں رغبت کرنے والو، اے دنیا سے خوش ہونے والو اور عقل و ضبط کے دعوے دارو، کیا تم نے اپنے رب عز و جل کا قول نہیں سنا؟ تم جانو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور زینت ہے۔ کھیل کود اور زینت نادان بچوں کا کام ہے، نہ کہ عقل مند مردوں کا۔ اللہ تعالی نے بتحقیق تم کو یہ خبر دی کہ اس نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا میں مشغول ہونے والا کھیل کود کرنے والا ہے۔ جس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر قناعت کر لی، اس نے ناچیز شے پر قناعت کی۔ دنیا تمام وہ چیزیں جو تم کو دے گی سانپ اور بچھو اور زہر ہوں گے، جبکہ تم اس کو نفس و خواہشات اور شہوت کے ہاتھوں سے لوگے۔ تم آخرت کے ساتھ مشغول ہو اور اپنے قلبوں سے اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کرو، پھر اپنے حصے اس کے فضل کے ہاتھ سے لو۔ تم اپنے قلب کے قدموں سے رب عز و جل کی طرف کھڑے ہو اور اس کی طرف مشغول ہو، پھر جو کچھ بھی وہ تمہیں دے تم اسے اس کے فضل کے ہاتھ سے لے لو۔ تم دنیا و آخرت میں تفکر کرو اور ان دونوں کے درمیان میں ترجیح دو۔ اگر تو کوئی چیز بھی سیکھے گا تو میرے پاس اس سے بہت زیادہ پائے گا۔ میرا کھیت پک گیا ہے اور اس نے جمال حاصل کر لیا ہے، اور تمہارا کھیت جب جمتا ہے جلا دیا جاتا ہے۔ تو عاقل بن، اپنی ریاست کو چھوڑ اور ادھر آ کر اور لوگوں کی طرح یہیں بیٹھ جا کہ میرا کلام تیرے قلب کی زمین میں جم جائے۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو البتہ تو میری صحبت میں بیٹھتا اور روز کے ایک لقمے سے جو میری طرف سے تجھے ملتا قناعت کر لیتا اور میری سخت کلامی پر صبر کرتا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ثابت قدم رہے گا اور پھلے پھولے گا، اور جس کے پاس ایمان نہ ہوگا وہ میری صحبت سے بھاگے گا۔